حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو لوگ ظاہر داری میں حتیٰ کہ وہ اپنے اگر حسنات بھی کرتے ہیں تو ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتے۔ جو دنیا لینا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو ثواب دنیا حاصل کرتے ہوتی ہے نا، لیکن اس کا یہ دنیا کے اندر جو اعمال ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، تہجد ہے، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے ریا کے طور پہ دنیا حاصل ہو۔ اللہ فرماتے اوفی ہی، ہم اس کو پورا پورا دیتے ہیں جو دنیا میں چاہتا ہے، لیکن وَحَبَطَ عَمْلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، لیکن جو دنیا کے لیے وہ اعمال کرتا رہا وہ اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں گھاٹے والوں میں ہوگا۔ اس سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا جو لوگ بطور ریا عمل کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ جو آج مثلا اللہ معاف کرے پیر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خطیب بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عامل بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا انداز ایسا رکھا ہوا ہے کہ جناب ان کے جب بھی آپ نظر ڈالیں گے مصلی پہ بیٹھے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہیں، تہجد میں کھڑے ہیں، اشراق میں کھڑے ہیں، لیکن مقصد دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، جب بھی دیکھو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، لیکن ان کا مقصد اس ریاکاری سے دولت حاصل کرنا ہو۔ جیسے کہ یہودیوں کی عادت تھی، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ فتاوی بدل دیتے تھے، تورات میں تحریف کر دیتے تھے چند پیسوں کے عوض۔ اسی لیے علماء نے اور مفسرین نے، محققین نے لکھا ہے کہ اگر دو عالم ہیں، ایک آخرت والا ایک دنیا والا، تو ہم ان کے درمیان میں کیسے فرق کریں؟ کیونکہ ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے نا کہ اس کی نیت کیا ہے، باطن کا علم تو اللہ کو ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا دار جو ہوگا یا دنیاوی علوم کے لیے جو محنت کرے گا، اس کا مقصد ہی دولت حاصل کرنا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے یہی مطالبہ کرے گا کہ جناب اگر یہ آپ کا کام ہو جائے تو آپ مجھے کیا دیں گے، ہماری خانقاہ کے لیے کیا دیں گے۔ وہ سب سے پہلے اس کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے، اور اس کی مثال انہوں نے قرآن سے دی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگر آئے تو انہوں نے بھی فرعون سے یہی کہا کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، اگر ہم کامیاب ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا ملے گا؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انہوں نے کہا بالکل ملے گا، صرف یہ نہیں کہ تمہیں مال دولت ملے گا، بلکہ میں تمہیں اپنے قریب عہدے دوں گا، وزارتیں دوں گا، کرسیاں دوں گا۔ تو ان نے سب سے پہلے دولت مانگی، اور انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے، وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، بھائی ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں لے، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا جو بدلہ ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں دیں گے، ہم تم سے تو کوئی سوال نہیں کرتے اور نہ تم سے ہمیں کچھ چاہیے۔ اس لیے ان کے دل جو ہیں وہ غنی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔